بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن کے 28ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے، جس میں ہم سورہ الماعون کریں گے اور گرامر میں خشیہ اور ہدا دو افعال جس میں حروف علت آئے ہیں اس کی پریکٹس کریں گے اور کچھ نکات تعلیم یا شوق کے لیں گے۔ پہلے ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الماعون کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، یعنی کیا؟ رأیتا آپ نے دیکھا، رأو رأیتا رأیتم رأیتو رأینا، رأیتا آپ نے دیکھا، ارأیتا کیا آپ نے دیکھا؟ وہاں پہ اس سے پہلے تھا الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ لم اور ڈڈ ناٹ تھا۔ ترا آپ دیکھتے ہیں، لم آنے سے دیکھا ہو گیا، وہ لم ترا نہیں دیکھا۔ یہاں پہ ارأیتا کیا تم نے دیکھا؟ الذی اس کو جو یا وہ جو کہ، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو یا کیا آپ نے دیکھا وہ جو کہ یکذب جھٹلاتا ہے۔ جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی شخص آئے اور کہے کہ نہیں میں کہتا ہوں آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں۔ جھوٹ بولنا ایک بات ہے، جھٹلانا دوسری بات ہے۔ فرض کیجئے رات ہے تو وہ کہے نہیں یہ دن ہے، یہ جھٹلانا ہے۔ یہ رات نہیں ہے، وہ کہنا یہ جھٹلانا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ رات ہے، وہ کہہ رہا نہیں یہ رات نہیں ہے، میں نہیں مانتا رات کو، یہ جھٹلانا ہے۔ جھوٹ بولنا مثلا جو ہے اس نے نماز نہیں پڑھی اور کہا میں نے نماز پڑھی، یہ جھوٹ بولا اس نے۔ جھوٹ بولنا اور جھٹلانا دونوں میں فرق ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، جھٹلاتا ہے روز جزا و سزا کو۔ اس سے پہلے کہاں لفظ آیا بالدین؟ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ یعنی وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے میں نہیں مانتا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا وہ یا اس کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا و سزا کو۔ جب ہم ترجمہ کریں گے تو رواں کریں گے، ٹھیک ہے، روز جزا و سزا کو۔ اور یہ ذکر ہو رہا ہے کس کا؟ مشرکین کا، مکے کے، جن کی نمازوں میں جیسا کہ قرآن نے کہا کہ مشرکین کا جو اخلاقی اعتبار سے بالکل عاری تھے، بالکل گرے ہوئے تھے، چونکہ ان کو روز جزا و سزا پر یقین نہیں تھا، اس لیے ان کی حرکات، کمزور لوگوں سے ان کا سلوک، لاچار لوگوں سے، معاشرے کے محتاج لوگوں سے ان کا سلوک بہت ہی گرا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک نمائشی عبادتوں میں شریک تھے۔ وہ اب نمائشی عبادتیں کرتے تھے، جیسے قرآن نے کہا ان کی نماز کے بارے میں کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، گھر کے پاس جو ہے یا کعبۃ اللہ میں ان کی نمازیں کیا ہیں؟ فقط سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہے، یہ جو ہے ان کی نماز ہے بس۔ تو ان کی حرکتوں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، اس صورت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کے اندر کیا صفات پائی جاتی ہیں، اور ہمارے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ اگر ہم آخرت پر یقین رکھتے ہوں تو اس میں سے ایک بھی منفی صفت نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ تو جو ذکر آ رہا ہے اس کو دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ میں ڈالتے جائیے۔ مثلا یکذب بالدین، ہم کہیں گے اے اللہ ہمیں یوم الدین کے جھٹلانے سے بچا۔ صرف جھٹلانے سے بچا ہی نہیں، مطلب یہ کہ اس کی روشنی میں اپنا احتساب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما اور پلان بناتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دوسری آیتیں بھی اسی طرح آپ اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ صرف اسی کو مت دیکھیے کہ یہ آیت وہ فلاں اس کے لیے، یہ آیت منافقین کے لیے، یہ آیت یہودیوں کے لیے، یہ آیت عیسائیوں کے لیے، تو پھر میرے لیے کیا بچا پھر؟ تو یہ جو ہے اس سے ہم آیتوں کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں اس طرح سے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، بس ذَلِكَ وہ ہم نے سیکھا، هَذَا هَؤُلَاءِ ذَلِكَ أُولَئِكَ، ذَلِكَ یہی ہے وہ۔ اب وہ روانی میں اس کو اس طرح ترجمہ کر دیا گیا ہے
فذالک یہی ہے وہ الذی جو کہ یدع الیتیم، یدع دھکے دیتا ہے یتیم کو، دعا یعنی دھکے دینا. کیسے یاد رکھیں گے آپ؟ یتیم کو وہی شخص دھکے دے سکتا ہے. یتیم کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ ایک آخرت کا انکار کرنے والا ذلیل سلوک کرے گا، غلط سلوک کرے گا. تو آپ اس طرح یاد رکھیں، یدع الیتیم، وہ دھکے دیتا ہے یتیم کو. ہو سکتا ہے آپ کہیں، ہو سکتا ہے پرانے زمانے کی بات ہو، ہم کہیں گے آج بھی انسانوں کو تو چھوڑیے، جو مہذب ملک کہلائے جاتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ملک کمزور ہے، اس کو لوٹنا ہے، تو اس کو دھکے مار کے لوٹتے ہیں، اس کو جو ہے برباد کر کے لوٹتے ہیں. یہ آج بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا. ولا يحض على طعام المسکین، ولا يحض، اور نہیں رغبت دلاتا، على طعام المسکین، طعام یعنی کھانا، مسکین کے کھانے پر. ولا يحض على طعام المسکین، اور نہیں رغبت دلاتا مسکین کے کھانے پر. نہ خود دیتا ہے نہ رغبت دلاتا ہے. اور مومنوں کی صفت قرآن نے یہ بیان کی کہ وہ یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں. تو ان آیات کی روشنی میں میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ ہمارا مثلاً آمدنی میں کتنا حصہ ہے، چاہے جو بھی پرسنٹیج ہو، جو یتیموں اور مسکینوں کے کھانے پر جاتا ہے. کانشیسلی جو بچ گیا گھر میں، چلو بھائی وہ آیا فقیر کو دے دو، نہیں، پلاننگ کے ساتھ سوچئے. ولا يحض على طعام المسکین، بعض کے نزدیک، بعض مفسرین کے نزدیک یہ منافقین کی نماز ہے. دونوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. بہرحال اس کو ہم اپنی زندگی میں اس طرح لا سکتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کی خاص نگہداشت کریں. فویل للمصلین، پس ویل خرابی ہے، تباہی ہے. فویل پس خرابی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو کہے خرابی ہے اس کی تو کوئی خیریت نہیں ہے. وارننگ ہے، سیریس بات ہے. للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے. کون سے؟ آگے ذکر آ رہا ہے. صلی صلو صلیت صلیتم صلیت صلینا، یصلی یصلون تصلی تصلون، اصلی نصلی، صلی صلو لا تصلی لا تصلو. مصلی آگے سیکھیں گے ہم، نماز پڑھنے والا. مصلی کی جمع مصلون، مصلین. بس خرابی ہے نمازیوں کے لیے. کیسے نمازیوں کے لیے؟ اسی لیے یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ورنہ معنی ہی الٹ جائے گا. نمازیوں کے لیے خرابی ہے. الذین، جو، ہم وہ، الذین ہم یعنی وہ جو کہ، عن صلاتہم، عن یعنی سے، رضی اللہ عنہ، راضی اللہ ان سے، تو یہاں پر بھی وہ میچ ہوتا ہے سے. عن یعنی سے، صلاتہم ان کی نماز، عن صلاتہم ان کی نماز سے. عن صلاتہم ساہون، ساہون یعنی غفلت برتتے ہیں، غافل ہیں. ساہون کو کیسے یاد رکھیں گے؟ اردو میں لفظ ہے ہمارے پاس سجدہ سہو. سجدہ سہو یعنی غفلت کا، بھول کا سجدہ. سہا یعنی بھول گیا، سہون یعنی بھول کی، غلطی کی. ساہن یعنی غافل. ساہون جو غافل ہیں. ساہن کی جمع ساہون، ساہین. لنک یاد ہو گیا نا، سجدہ سہو. الذین هم عن صلاتہم ساہون، وہ جو کہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے نمازوں میں غافل نہیں کہا. اگر منافقین کی نماز مراد لی جائے تو فی صلاتہم ساہون نہیں کہا، ورنہ ہم تو استغفر اللہ کافی اس میں ہماری نماز بہرحال و معیاری تو دور کی بات ہے، اللہ قبول کر لے تو اس کا کرم ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے یا لوگ نماز پڑھتے ہیں، کسی کو 10ویں حصے کا ثواب ملتا ہے. یہ بہت ہی، میں کہتا ہوں، وارننگ والی حدیث ہے. کسی کو 1/10 ملتا ہے، عشر، 10واں حصہ ملتا ہے ثواب کا. کسی کو 9واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 8واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 7واں حصہ ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کا ذکر کیا.
کسی کو 5واں حصہ ملتا ہے، تیسرا حصہ ملتا ہے، کسی کو آدھا حصہ ملتا ہے. حدیث میں پورے کا ذکر بھی نہیں ہے. تو سوچئے کہ ہم کس شعر میں ہیں. اسی لیے نماز جو سمجھنے کی ہمارا پچھلا حصہ جو ہوا ہے، خاص کر یہ صورتیں بھی نماز میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ چونکہ روزانہ کی عبادت ہے، دن میں 5 وقت پڑھتے ہیں ہم الحمدللہ، تو اس میں پورا فوکس اٹینشن ہونا چاہیے تاکہ ہماری نمازیں اس کا جتنا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے ہم کو، جتنا مل سکتا ہے اتنی کوشش کریں ہم. اور یہ توجہ سے اور اہتمام سے ہو سکتا ہے. عن صلاتہم، نمازوں سے غافل ہیں، تو اس کی یہ بھی تفسیر ہے کہ یہاں پر اگر مشرکین کی نماز مراد لی جائے جو سیٹیاں بجانا تالیاں، تو یعنی اپنی حقیقی نمازوں سے غافل ہیں. حقیقت کی نماز کچھ اور ہے اور یہ ان کی نماز کچھ اور بنا لیا ہے. اگر منافقین کی نماز مراد لی جائے تو صحیح جو ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے، اوقات کا، جماعت کا، وغیرہ وغیرہ. الذین هم عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون، الذین وہ جو ہم وہ، الذین ہم وہ جو کہ یراؤون دکھاوا کرتے ہیں. یراؤون کہاں سے آیا؟ ریاکاری. رآ سے دیکھا، رآ ایک دوسرے کو دکھایا، ریاکاری سے. یراؤون دکھاوا کرتے ہیں، یعنی بس ان کو شو کرنا رہتا ہے کہ ہم بھی ریلیجیس ہیں، ہم بھی مذہبی ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ اور منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. منع سے، منع منعو، منعتا منعتو، منعتو منعنا. یمنعو یمنعون، وہ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. الماعون عام ضرورت کی چیز، یعنی ان کے بخل کا، کنجوسی کا حال یہ ہے کہ چھوٹی موٹی استعمال کی چیز بھی نہیں دیتے. مثلا ہم اگر اپنے حال پر اپلائی کریں اور یہ کوشش کریں کہ اس آیت کو اپنی زندگی میں لائیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان کر رہا ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ چھوٹی موٹی چیزیں شیئر کریں، بلکہ اہتمام کریں کہ بھئی ایسا موقع اگر کسی کو آئے، ضرورت پیش آئے، تو کچھ ایکسٹرا ایک چھوٹا پینسل ہی ہو یا ایک پیپر ہی ہو ساتھ میں رکھیں مثلا، یا کوئی اور چیزیں اس طرح کی. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور وہ روکتے ہیں عام ضرورت کی چیز. اب میں گزارش کروں گا ہمارے قاری عمران خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس صورت کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. ارأیت الذی یکذب بالدین. ارأیت الذی یکذب بالدین. ارأیت الذی یکذب بالدین. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. 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 فويل
للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. جزاکم اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف، قواعد کی طرف. گرامر میں ناظرین یاد رکھیے کہ ان قواعد کی پریکٹس کو ٹی پی آئی کے ذریعے سے کیجیے. ٹی پی آئی یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوشش کیجیے کہ ہمارے ساتھ بولیے اور بتائیے، اشارے کیجیے جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا. اور اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، 2-3 اسباق دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سارے اشارے آ جائیں گے. تو ہم آج 2 افعال کریں گے، ایک ہے ہدا اور دوسرے خشیہ. یاد رکھیے ہم وہ افعال کے صیغے سیکھ رہے ہیں جس میں حروف علت آتے ہیں، جس کے مادے میں، مادہ یعنی وہ 3 جو حروف ہیں اس کو مادہ کہتے ہیں. فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، اس کو مادہ کہتے ہیں. تو جس کے مادے میں کوئی 1 یا 2 حرف علت آتا ہے ویسے ہم کر رہے ہیں. تو ہدا میں ہا، دال، یا جو ہے حرف علت ہے. ٹھیک ہے. ہدا یعنی اس نے ہدایت دی، ہدا یعنی اس نے ہدایت دی. اور خشیہ یعنی وہ ڈرا، خشیہ یعنی وہ ڈرا. یہ دونوں قرآن کریم میں مل کر تقریباً 200 بار آئے ہیں اپنی مختلف صورتوں میں. صرف 5 منٹ کی پریکٹس ہے، شوق سے اور محبت سے کیجیے. میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی عبدالرحیم سے کہ وہ آئیں اور آپ کو ان 2 افعال کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جسے پریکٹس کر رہے ہیں ویسے ہی پہلی بار میں عربی کہوں گا، آپ ترجمہ کریں گے، بعد میں 2 بار ہم عربی کی پریکٹس کریں گے. ہدا، ہدو، ہدیت، ہدیتم، ہدیتو، ہدینا، یہدی، یہدون، تہدی، تہدون، اہدی، نہدی، اہدی. کہاں پڑھے تھے یہ؟ اہدنا الصراط المستقیم. اہدی، اہدو، لا تہدی، لا تہدو، ہادی، مہدی، ہدایہ، ہوا ہدا ہی، ہوا یہدی ہی، تہدی. صرف عربی میں کریں گے آپ اور ہم ساتھ میں. دہرائیے. ہدا، ہدو، ہدیت، ہدیتم، ہدیتو، ہدینا، یہدی، یہدون، تہدی، تہدون، اہدی، نہدی، اہدی، اہدو، لا تہدی، لا تہدو، ہادی، مہدی، ہدایہ، ہوا ہدا ہی، ہدت.
هو يهدي هي هدى هدوا هديت هديتم هديت هدينا يهدي يهدون تهدي تهدون أهدي نهدي اهدي اهدوا لا تهدي لا تهدوا هاد مهدي هداية هو هدى هي ہدت ہوا یہدی ہی دوسرا فعل ہے خشیہ خشیہ یعنی ڈرنا آپ ترجمہ کریے خشیہ خشو خشیت خشیتم خشیتو خشینا یخشا یخشون تخشا تخشون اخشا نخشا اخشا اخشو لا تخشا لا تخشو خاشن داش خشية هو خشية هي هو يخشى هي خشیہ خشوع کا معنی ہے اس نے ڈرا یا وہ ڈرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اللہ کے سوا سب سے ڈرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ دا فیکٹ اللہ کے سوا ہم سب سے ڈرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخشونی, مجھ ہی سے ڈرو. اللہ توفیق دے کے صرف ہم اسی سے ڈریں. آخری میں آہستہ بولوں گا, آپ میرے ساتھ دہرائیں گے. خشی خشی خشیتو خشینا یخشا یخشونا تخشا تخشونا اخشا نخشا اخشا اخشو لا تخشا لا تخشو خاشن داش خشیہ هو خشیہ ہی هو یخشا ہی. جزاکم اللہ خیر. تھوڑی سے مختلف ہیں, یہ تھوڑی مشکل ہوگی, لیکن ایک بار دو بار پریکٹس کر لیں آپ تو انشاءاللہ آ جائیں گے. ویسے ہدایت کا جو ابھی ہم نے پریکٹس کی, ہدایہ پہ ہدا پہ, ہدایت صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے, کوئی اس دنیا میں ہدایت نہیں دے سکتا. نقطہ تعلیم میں ہم ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے دہرائیں کہ آپ جو بھی یاد کریں گے وہ بھول جائیں گے, اور اس پر جو ریسرچ ہوئی ہے کہ انسان کس رفتار سے بھولتا ہے. تو اگر آپ نے آج 100 باتیں یاد کی تو 1 گھنٹے کے اندر 70 بھول جائیں گے. 1 گھنٹے کے بعد آپ نے پھر اس کا اعادہ کیا, مختہ کیا, ریویژن کیا, تو پھر 1 دن تک وہ یاد رہے گا. 1 دن کے بعد پھر 70 بھول جائیں گے آپ. 1 دن کے بعد پھر آپ نے اعادہ کیا تو 1 ہفتے کے بعد پھر آپ 70 بھول جائیں گے. 1 ہفتے کے بعد اعادہ کیا تو 1 مہینے کے بعد, 1 مہینے کے بعد اعادہ کیا تو 6 مہینے کے بعد. تو یعنی اصولاً ریویژن کا سسٹم ہمارا اپنا جو ذہن ڈیزائن کیا ہوا ہے اس کے اعتبار سے ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا آموختہ دوسرے گھنٹے, دوسرے دن, دوسرا ہفتہ, دوسرا مہینہ اور دوسرا سیمسٹر یا 6 مہینے بعد اس کا ریویژن ہونا چاہیے. اسی کی وجہ سے ہم نے مختلف ہوم ورک تجویز کیے ہیں آپ کے سامنے, مثلاً 2 تلاوت کے, 2 اسٹڈی کے, اور سننا اور سنانا اور استعمال کرنے کا, اور دعاؤں کا. 2 دعائیں, ربی زدنی علما, اور دوسروں کے لیے دعائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. اسی پر آج ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. ناظرین, انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی جس میں ہم مزید اور گرامر کے الفاظ سیکھیں گے اور کچھ نکات شوق, خوف یا تعلیم یا عبرت کے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.